الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ایسے طلبہ کے ساتھ ہاسٹل میں رہتا ہے جو بعض غلط کاموں میں ملوث ہیں۔ سوال کیا گیا ہے، میں تعلیم کی غرض سے اس وقت ترکی میں مقیم ہوں۔ میں ایک ہی گھر میں اپنے 4 دوستوں کے ساتھ رہتا ہوں۔ مجھے آپ سے مشورے کی ضرورت ہے کہ میں ان کے ساتھ کیسا برتاؤ رکھوں، کیونکہ وہ گندی فلمیں دیکھتے ہیں اور اکثر اوقات گانے ہی سنتے رہتے ہیں، اور جس وقت نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ پرواہ ہی نہیں کرتے، حتیٰ کہ اگر میں انہیں نماز کی نصیحت کرنے کے لیے انہی کے سامنے نماز ادا کروں یا انہیں بتلا کر جاؤں کہ میں مسجد جا رہا ہوں، تب بھی نماز کے لیے نہیں کھڑے ہوتے۔ یہ اس لیے کرتا ہوں کہ نماز کے وقت سے لا علمی کا اظہار نہ کر سکیں۔ بسا اوقات میں انہیں اسلامی ویڈیوز اور خطبات سننے کی ترغیب دلاتا ہوں، لیکن وہ کارٹون دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ میں انہیں ٹی وی دیکھنے سے منع نہ کر سکوں۔ مجھے اس وقت سمجھ نہیں آ رہا کہ میں ان کی کس طرح رہنمائی کروں، کیونکہ مجھے ان کے بارے میں سوچ سوچ کر اپنی کوتاہی اور گناہ گار ہونے کا احساس ہونے لگا ہے۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، اچھے دوستوں کے ساتھ رہنا شرعی طور پر مطلوب ہے، اس لیے مسلمان کو اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اچھی صحبت انسان کے لیے برے فتنوں سے تحفظ کا باعث ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مومن کو ہی اپنا ساتھی بناؤ اور تمہارا کھانا متقی شخص ہی کھائے۔ اس حدیث کو ترمذی حدیث نمبر 2395، ابو داؤد حدیث نمبر 4832 نے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ علامہ خطابی رحمہ اللہ کہتے ہیں، مذکورہ حدیث میں کھانے سے مراد کھانے کی دعوت ہے، کسی کی بھوک کی وجہ سے کھانا کھلانا اس حدیث میں شامل نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ کھانے کی طلب کے باوجود مسکین، یتیم اور حربی قیدی کو کھلاتے ہیں۔ سورۃ الدہر آیت نمبر 8۔ اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ اہل ایمان کے ہاں حربی قیدی صرف کافر ہی ہوتے تھے، مومن یا متقی لوگ نہیں ہوتے تھے۔ غیر متقی شخص کی صحبت سے خبردار اور اسے کھانے پلانے سے ڈانٹ اس لیے پلائی گئی کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے دل میں ان کے لیے الفت اور محبت پیدا ہو جائے گی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو شخص متقی یا پرہیزگار نہ ہو تو اس کے ساتھ الفت والا تعلق مت رکھیں، نہ ہی اسے اپنا دوست بنائیں کہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں اور پئیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے معالم السنن جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 115۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھے اور برے دوست کی مثال کستوری بیچنے والے اور بھٹی پھونکنے والے جیسی ہے۔ کستوری بیچنے والا آپ کو خود ہی کستوری لگا دے گا یا آپ اس سے خرید لیں گے، یا کم از کم خوشبو ہی پالیں گے، جبکہ بھٹی پھونکنے والا شخص یا تو آپ کے کپڑے جلا دے گا یا کم از کم اس سے بدبو پاؤ گے۔ اس حدیث کو امام بخاری حدیث نمبر 5534 اور امام مسلم حدیث نمبر 2628 نے روایت کیا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں، اس حدیث میں نیک، اہل خیر، اچھے اعلیٰ اخلاق کے مالک، پرہیزگار، صاحب علم و ادب افراد کے ساتھ بیٹھنے کی فضیلت ہے، جبکہ برے، بدعتی، غیبت کرنے والے یا بہت زیادہ گناہ کرنے والوں یا نکمے لوگوں یا اسی طرح کی کوئی اور منفی صفات کے حامل لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے ممانعت ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے شرح صحیح مسلم جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 178۔ اس لیے محترم بھائی، اگر ممکن ہو سکے تو آپ اچھے دوستوں کو تلاش کر کے ان کے ساتھ اپنی رہائش رکھیں۔ دوم، اگر آپ کو رہائش کے لیے یہی جگہ میسر ہو کہ کہیں اور جگہ نہ ملے تو پھر آپ خود تقوی الہی اپنائیں تو آپ ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں، اس لیے آپ ان کے ساتھ کسی بری محفل میں نہ بیٹھیں، اور اگر آپ کے سامنے کوئی غلط حرکت کریں تو آپ انہیں روکیں اور نصیحت کریں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات میں نکتہ چینیاں کرتے ہیں تو ان کے پاس بیٹھنے سے اعراض کریں تاکہ وہ کسی دوسری بات میں لگ جائیں، اور اگر شیطان آپ کو بھلا دے تو یاد آ جانے کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیں۔ ان ظالموں کے حساب میں کسی چیز کی ذمہ داری ان لوگوں پر نہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، مگر نصیحت کرنا ان پر فرض ہے تاکہ وہ غلط کاموں سے بچیں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 68 تا 69۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ ممانعت اور حرمت ایسے لوگوں کے بارے میں ہے جو ان کے ساتھ بیٹھ کر تقوی الہی نہیں اپناتے۔ مثلا ایک شخص ان کے ساتھ بیٹھ کر انہی طرح کی حرام باتیں اور کام کرنے لگتا ہے
یا ان کے غلط کام کرنے پر خاموشی ساتھ لیتا ہے، انہیں روکتا بھی نہیں ہے، تاہم اگر تقوی الہی اپناتا ہے کہ انہیں اچھے کام کا حکم دیتا ہے، برے کام اور کلام سے انہیں روکتا ہے، اور پھر اس کے روکنے کی وجہ سے برائی ختم یا کم ہو جاتی ہے، تو ایسے شخص کے ساتھ بیٹھنے میں کوئی حرج یا گناہ نہیں۔ اسی لیے فرمایا وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ ان ظالموں کے حساب میں کسی چیز کی ذمہ داری ان لوگوں پر نہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، مگر نصیحت کرنا ان پر فرض ہے تاکہ وہ غلط کاموں سے بچیں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 68 تا 69۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے تفسیر سعدی صفحہ نمبر 260۔ لیکن اگر وہ آپ کی نصیحت پر عمل نہیں کرتے تو پھر کیا حکم ہے؟ ایسی صورتحال میں آپ پر لازم ہے کہ آپ کو جب بھی کوئی مناسب موقع ملے تو انہیں نصیحت کرتے رہیں، تاہم نصیحت اتنی زیادہ نہ کریں کہ وہ آپ سے اکتا جائیں یا آپ کی باتوں کو ہی ناپسند کرنا شروع کر دیں۔ ان کے لیے اللہ سے کثرت کے ساتھ ہدایت کی دعا کریں۔ چنانچہ اگر آپ یہ سب کام کرتے ہیں تو آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی ہے اور پھر آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، جیسے کہ فرمانی باری تعالیٰ ہے وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اور جب ان میں سے کچھ لوگوں نے دوسروں سے کہا تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ ہم تمہارے پروردگار کے ہاں معذرت کر سکیں اور اس لیے بھی کہ شاید وہ نافرمانی سے بچ سکیں۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو فراموش ہی کر دیا جو انہیں کی جا رہی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور ان لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے بہت برے عذاب میں پکڑ لیا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 164 تا 165۔ اور وہ اپنی اسی حالت پر برقرار رہیں تو پھر آپ ان کے ساتھ ضرورت سے زیادہ مت بیٹھیں۔ آپ اپنا دن اپنی تعلیمی سرگرمیوں اور یونیورسٹی کی لائبریری میں گزاریں، کیونکہ اسی کام کے لیے آپ نے بیرون ملک کا سفر کیا ہے۔ اپنی رہائش پر صرف آرام کرنے کے لیے آئیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 240236۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔